بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس روایت میں اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. خیمے کی بنیاد 5 ستونوں پر ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد بھی 5 ستونوں پر ہے. اور خیمے کے جو بیچ کی لکڑی ہوتی ہے پورے خیمے کا مدار اسی پر ہے. تو پورے اسلام کا مدار پہلی بات ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. خیمے کی بیچ کی لکڑی نہ ہو تو چاروں طرف کی لکڑیاں کچھ بھی کام کی نہیں ہیں. تو اگر اسلام کا یہ اہم رکن نہیں ہے پھر پوری زندگی پر نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرتا رہے، اس کا رب کے برابر آخرت میں ثواب نہیں ملے گا. تو خیمے میں جیسے 5 بنیادی لکڑیاں ہوتی ہیں، اس طریقے سے اسلام کے بھی 5 بنیادی ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات کو اتنی محسوس مثال میں سمجھا دیتے کہ آسانی سے سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. اور خیمے سے پورے اسلام کا آپ نے تعارف کرایا. خیمے کے ذریعے انسان حد سے زیادہ سردی سے بھی اپنی حفاظت کرتا ہے، حد سے زیادہ گرمی سے بھی اپنی حفاظت کرتا ہے، طوفانی ہوا سے بھی حفاظت کرتا ہے، دشمن سے بھی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح جس آدمی کے پاس اسلام کے یہ 5 ستون ہیں، اپنے آپ کو نفس کے دھوکے سے بھی بچائے گا، شیطان کے دھوکے سے بھی بچائے گا، عذاب قبر سے بھی بچائے گا، میدان محشر میں ہونے والی رسوائی سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر بھی نصیب ہوگا. جہنم کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. جیسا کہ خیمے والا دنیاوی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اسلام کا خیمہ جس کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچائے گا. اس میں سب سے پہلی بات توحید کے بعد جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے نماز کا اہتمام. 4 اعمالوں میں سب سے بنیادی عمل ہے نماز. باقی 3 عمل تو کسی حالت میں انسان سے ثابت ہو سکتے ہیں، مگر نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتی. انسان امیر ہو کہ غریب ہو، تندرست ہو کہ بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو کہ حضر کی حالت میں ہو، ہر وقت اس پر نماز پڑھنا فرض ہے. بلکہ بالغ ہو یا نابالغ ہو جبھی بھی نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. رہی بات زکوٰۃ کی، مالدار ہے تو زکوٰۃ ہے، مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں. رہی بات روزوں کی، وہ بھی پورے سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، وہ بھی اگر آدمی سفر میں چلا گیا یا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزے کی طاقت نہیں ہے تو روزے ثابت ہو جاتے ہیں. حج وہاں تک پہنچنے کا پیسہ نہیں ہے، اتنا خرچہ نہیں ہے تو حج بھی ثابت. لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 3 کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ روزے کا حکم بچوں کو دو، زکوٰۃ کا حکم بچوں کو دو، حج کا حکم بچوں کو دو، نہیں کہا. لیکن نماز کے بارے میں کہا بچے 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائے اب نماز نہ پڑھنے پر ان کو ہلکی مار مارو. کیونکہ جب بچہ اب تھوڑا جوانی کی دہلیز تک پہنچنے لگتا ہے تو دل میں ایک لو ونڈو اوپن ہوتا ہے. آپ جس کی محبت اس کے دل میں بٹھائیں گے اسی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور موت تک وہ محبت کبھی بھی نہیں نکل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا 7 سال کا ہو جائے نماز کی محبت دلوں میں بٹھاؤ.
موت تک کیسے بھی حالات آ جائے مگر وہ نماز نہیں چھوڑے گا. مگر اس اہم اصول کو ہم چھوڑ کر سب سے پہلے نماز سے دور کرنے والا ہتھیار بچوں کے ہاتھ میں تھماتے ہیں تاکہ نماز کے وقت تک ابھی اس کو خیال نہ رہے، بلکہ نماز کو چھوڑنے والا ہتھیار نہیں، ایمان کو جلا کر خاک اثر کر دینے والا ہتھیار یعنی موبائل ان کے ہاتھ میں دلاتے ہیں تاکہ بچپن میں ہی موبائل کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور بڑھاپے تک کبھی بھی محبت اس کے دل میں نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس عمر میں نماز کی محبت دل میں بٹھاؤ. اگر نماز آ گئی تو سارے اعمال انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں آ جائیں گے. دوسری بات، نماز جامع العبادت ہے. آپ پرندوں پر اور جانوروں پر غور کریں. کوئی جانور رکوع کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے تو کوئی سجدے کی حالت میں ہے. انسان وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے قیام بھی دے دیا، جس کو رکوع بھی دے دیا اور جس کو سجدہ بھی دے دیا. سارے اعضاء 360 جو اس کے بدن میں جوڑ ہے، نماز کے وقت سارے اعضاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کو بھی دیکھیے، اللہ نے بنایا تو کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. مگر انسان کو سارے اللہ تعالیٰ نے سارے ارکان ایک 5 وقت کی مدت 5 منٹ کی مدت میں سارے ارکان اللہ تعالیٰ نے دے دیے. واقعتاً اس کی قدر کرنے والے لوگ بھی قدر کرتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جنت میں چین کہاں آئے گا، وہاں تو نماز نہیں ہوگی تو ہم اپنے دلوں کو سکون کیسے حاصل کریں گے. تو نماز سے اتنی محبت اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے. پوری شریعت کے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش پر دیے گئے اور نماز کا تحفہ عرش پر دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی اعمالوں میں سب سے بنیادی عمل نماز ہے. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، کل قیامت کے دن سب سے پہلے کسی عمل کا حساب ہوگا تو وہ نماز ہے. اسلام کے بنیادی طور پر 5 ارکان بیان کیے گئے. اس کی حکمت علماء نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اللہ کا بندہ اور رسول نہیں. یہ بات آپ نے کی ہے تو یہ آپ نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور محبت کا دعویٰ کرنے سے دعویٰ صحیح نہیں ہوتا بلکہ دلیل بھی دینی پڑتی ہے. تو وہ دلیل میں 4 اعمال ذکر کیے. ایک انسان کو کسی عورت سے ناجائز محبت ہو جائے 10 مرتبہ اس کی گلیوں کے چکر کاٹتا ہے. تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو تم 5 مرتبہ دن میں اللہ کے گھر کے چکر کاٹ رہے یا نہیں کاٹ رہے. نماز کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے. دعویٰ تو کر لیا، اگر نماز ہے تو سمجھو دلیل بھی تم نے دے دی ہے. جس سے محبت ہو جاتی ہے، عورت سے محبت ہو گئی، نہ کہنے پر بھی فون میں بیلنس کراتا ہے کیونکہ محبت ہو گئی تو مال خرچ کرنے پہ کر بھی تیار. اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالو. اللہ کی محبت ہے، دعوے میں سچے ہیں تو تم دلیل دے کر زکات بھی ادا کرو گے. تیسرا، رمضان کے روزے. پتہ چل جائے مجھے جس سے محبت ہوئی ہے وہ برگر نہیں کھاتی اور میں برگر کا عاشق ہوں اور اس کو پتہ چل جائے تو یہی کہے گا کہ میں برگر نہیں کھاتا، حالانکہ پوری زندگی کھائی ہے مگر تیرے عشق میں جینا بھی چھوڑ دیا. تو اللہ سے محبت ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ رمضان میں 12 سے 13 گھنٹے تم میری محبت میں کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو. بس تجھ سے محبت ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے. رمضان آتے ہی ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ ہم نے تیرے واسطے حلال چیزیں بھی چھوڑ دی اور حرام چیزیں بھی چھوڑ دی. اور آخری ہے حج. حج تو ہے ہی عشق کی میری عبادت. اللہ نے کہا آؤ اب بس لبیک لبیک کی صدا بلند ہے، یا رب تیرے دربار میں حاضر ہو. نہ سر پر ٹوپی کا ٹھکانہ ہے، نہ پیروں میں جوتوں کا ٹھکانہ ہے، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ ہے، نہ مونچھوں کا ٹھکانہ ہے، نہ سر کے بال پراگندہ ہے، اس کی کوئی فکر ہے. بس لبیک لبیک. کبھی بیت اللہ کے چکر کاٹ رہا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی مینا، کبھی عرفہ، کبھی مزدلفہ، کبھی دیوانگی کے ساتھ شیطان کو کنکر مار رہا ہے. حج تو ہے ہی محبت کا پورا اظہار. یکجا ہوتے نہیں عاشی کے بدنام کہیں، یکجا ہوتے نہیں عاشی کے بدنام کہیں. دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں. کبھی مکہ میں ہے تو کبھی مینا میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی عرفہ میں ہے.
تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، حج سے دلیل دی کہ واقعتاً تیرے ساتھ محبت ہماری سچی ہے۔ تو اسلام کے 5 ارکان کیوں رکھے گئے، اس کی حکمت بھی علماء نے اتنی شاندار انداز میں بیان کی ہے۔ اور ایک حکمت اگر اپنی طرف سے بیان کی جائے تو یہ بھی بیجا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان میں 4 بیماریاں رکھی ہیں۔ ذرا مال آ گیا، اکڑ کر چلنا شروع، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، ہم چو دگرے نیستا، میرے مانند کوئی نہیں ہے، زمین پر بھی اکڑ کر چلنے لگتا ہے جب پیسوں کی گرمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز میں پیشانی رگڑ اور اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کرتا کہ تیرے تکبر کا علاج ہو جائے۔ تیرے عنصر میں، تیرے مٹیریل میں ہم نے مٹی بھی داخل کی ہے، اور مٹی اتنے خزانے اپنے اندر دفن کیے ہوئے کبھی ظاہر نہیں کرتی۔ زکات نکال تاکہ یہ بخل جو مٹی کی وجہ سے تیرے اندر آیا ہے، وہ بخل کی بیماری تیرے اندر سے ختم ہو جائے۔ آگ کی وجہ سے ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر ایک شان و شوکت باقی رہے اور میری ایک شہرت ہو۔ اللہ نے حج کی عبادت رکھ دی ہے، ہمارے گھر پر آنا ہے تو ہمارے گھر کی وردی اختیار کرنی ہوگی، امیر ہو کے غریب ہو، عالم ہو کے غیر عالم ہو، دیندار ہو کے جاہل ہو، کیسا بھی ہو، وقت کا بادشاہ بھی ہو، 2 کپڑوں میں، 2 وردیوں میں، 2 چادروں میں ہمارے گھر پر آنا ہے۔ یہاں امیر غریب کسی کا کوئی امتیاز نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اللہ نے وہ شان بھی اس کے ذریعے ختم کر دی ہے۔ تو یہ ان 5 ارکان میں اس کی بڑی حکمت ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ دعویٰ محبت کا کر دیا اور 4 چیزیں بجا لائے، اس کے بعد واجبات، سنتوں کی اور مستحبات کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خیمہ جو کھڑا ہوتا ہے، اس کے جو 5 ستون ہوتے ہیں، ان کو بھی زمین پر ٹکانے کے لیے کیل کی ضرورت پڑتی ہے، رسیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسلام کے ان 5 ستونوں کو اور بہترین بنانے کے لیے واجبات، سنتیں اور مستحبات کی ضرورت پڑتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور فرض بخش شاعری کسی جنازے میں ان کی ملاقات ہو گئی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرض بخش شاعر سے پوچھا کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہذہ عمودھا، یہ تو اس کے ستون ہیں، فکیف الاسناب پس کہاں ہے اس کی تیر اور اس کی رسیاں، اس کی کہاں تیاری کی ہے تم نے؟ تو یہ نہیں کہ 5 ستون ہے، بس 5 ستون کا اہتمام ہے تو اب سنتوں کے بھی جنازے نکال دو، مستحبات اور واجبات کی بھی کوئی رعایت نہ ہو۔ نہیں، یہ اسلام کو اچھی بنانے والی چیز ہے۔ اگر آدمی نفل کا اہتمام کرتا ہے تو سنت کی توفیق، سنت کا اہتمام کرتا ہے تو فرض کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ پوری روایت کا خلاصہ ہے جس میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے ایمان کے کتنے شعبے ہیں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔